الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله صدق الله مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حج پر جانے والوں کا اب انتظار ختم ہوا اور ہمارے شہر سے اب آہستہ آہستہ لوگ اس پاک دیار کی طرف رواں دواں ہیں اور ایک دو دن کے اندر یہ قافلہ انشاءاللہ روانہ ہو جائے گا۔ حج کے سلسلے میں کئی جمعے سے آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ عرفات کے میدان کا منظر اور عرفات کی حاضری اور وہاں کی تاریخ اور عظمت کو پچھلے جمعے کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ ساری دنیا کے عشاق اللہ کے اس پاک در پر 9 ذی الحجہ کو حاضر ہوتے ہیں اور وہ عرفات کا اتنا وسیع اور لمبا چوڑا میدان ایک طرح سے ایک بہت بڑے شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ جدھر نظر جاتی ہے انسانوں کا ریلا اور سیلاب، ایک زبان، ایک لباس، ایک سوچ، ایک کڑھن، ساری دنیا کے لوگ حاضر ہوتے ہیں احرام کی حالت میں، امیر ہو کہ غریب، عربی ہو کہ عجمی، چین اور فرانس اور امریکہ کا رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اسی ایک احرام کے لباس میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور سب کی زبان پر وہی ترانے مستانہ کہ اے اللہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس یہی ایک کلمہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس زبان پر یہی، گویا کہ میدان عرفات کا پورا منظر اور پوری فضا لبیک سے گونج اٹھتی ہے اور اللہ رب العزت والجلال آج اپنے بندوں کے پراگندہ حال، پراگندہ بال
جسم پر گرد پڑی ہوئی، پاؤں پہ چپل ہے کہ نہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پسینے میں شرابور، لیکن تمام ان مشقتوں کو بھول کر ایک بندہ اپنی خوش قسمتی اور سعادت سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو اس پاک سرزمین تک پہنچا دیا ہے جہاں کی حاضری کے بعد آدمی حاجی کہلاتا ہے۔ صبح سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک وہیں قیام ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا ظہر اور عصر کی نماز وہیں ادا ہوتی ہے۔ اپنے اپنے خیمے میں بہتر ہے اپنے اپنے وقت پر نماز پڑھی جائے، اور جب تک سورج کی ٹکیا ڈوب نہ جائے، یعنی مغرب کا وقت نہ ہو جائے، وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عجیب بات ہے، حج کا سفر عشق و محبت کا وہ ایسا منظر پیش کرتا ہے کہ نہ انسان کی عقل کام کرتی ہے، نہ انسان کی سوچ اور دماغ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ بس جو اللہ نے کہہ دیا، میرے آقا نے جو فرما دیا، بس وہی ہمیں کام کرنا ہے۔ سورج ڈوب گیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ جلدی سے مغرب کی نماز پڑھ لی جائے، مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن نہیں، عرفات کے میدان میں چاہے کتنی دیر کیوں نہ ہو جائے آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے۔ یہی حکم ہے آج اللہ کا کہ آج تمہیں مغرب کی نماز کو قضا کر کے پڑھنی ہے، اور وہاں کی قضا وہ قضا نہیں ہوتی، حقیقت میں وہی ادا ہے۔ چاہے کتنی دیر کیوں نہ ہو جائے، عرفات سے نکل، یہ تپائی ہٹ، یہ چوکی پیچھے ایک دم ہٹا دو، ایک دم پیچھے فرش پر گوشے میں لے جا کے رکھو۔ جب تک مزدلفہ پہنچ نہ جائیں گے ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ رات کا 10 بج جائے، 11 بج جائے، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ آج میرے اللہ کا یہی حکم ہے کہ ہمیں یہی پسند ہے کہ آج تم مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز میں پڑھو۔ کیا عجیب معاملہ ہے اللہ کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرفات سے چلے سورج ڈوبنے کے بعد، اور اس زمانے کے لحاظ سے سب سے بڑا مجمع، 1.25 لاکھ کا مجمع، 1450 سال پہلے ذرا سوچو کیا عالم رہا ہوگا، جبکہ نہ یہ سواری، نہ یہ سہولت، نہ یہ آسانی، اونٹ ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، حمار ہے، بس یہی سواری ہے یا پیدل کا راستہ ہے۔ چلے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں عرفات سے چلے، ایک جگہ آپ کو استنجے کی ضرورت پیش آئی، وہ صحرا اور وہ چٹیل میدان کا علاقہ، آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ آپ اپنی سواری سے اترے، آپ نے استنجا فرمایا، اور پھر اس کے بعد وہ صحابی جو خادم بن کر آپ کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے پانی پیش کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ وضو فرما لیجئے، الصلاۃ الصلاۃ، یعنی وہ صحابی کہہ رہے ہیں اے اللہ کے پیغمبر مغرب کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ آپ نے استنجا فرمایا، اب آپ وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ امامک، الصلاۃ امامک، نماز ابھی آگے ہے، نماز ابھی آگے ہے، یعنی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، قضا ہو جائے۔ آج اللہ کو یہی پسند ہے کہ میرا بندہ مغرب کی نماز کو قضا کر کے پڑھے، اور حقیقت میں وہ قضا نہیں ہے، وہاں کے لیے وہی ادا ہے۔ عرفات سے نکلیں گے، کیا شکل ہوگی، کیا منظر ہوگا، لاکھوں کا جتھا وہ ہوگا جو دیوانوں کی طریقے سے پیدل چل رہا ہوگا،
کچھ وہ ہوں گے جو معلم کی بسوں کے انتظار میں ہوں گے اور بسوں کے ذریعے نکلیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو حکومت سعودیہ کی طرف سے جو میٹرو کا انتظام کیا گیا ہے اس پہ جائیں گے۔ یعنی میدان عرفات میں ابھی ایک دنیا آباد تھی اور دیکھتے دیکھتے اب وہ میدان عرفات اب ویرانہ بن جائے گا۔ کہاں چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہیں جا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے نکلو تو تم اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ کہاں پر؟ مشعر حرام پر، مشعر حرام کے پاس۔ یہی مشعر حرام وہ ہے جس کو مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ یہی مزدلفہ جو پہاڑیوں سے گھرا ہوا ایک میدان ہے، ہم نے تو وہ دن دیکھا ہے جب کہ نہ روشنی تھی، نہ اتنے انتظامات تھے، نہ یہ سہولتیں تھیں، بس ایک چاروں طرف پہاڑی ہے اور ایک طرف ایک مسجد ہے جو حقیقت میں وہی مشعر حرام ہے۔ جہاں مسجد بنی ہوئی ہے اور مسجد کے پاس میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہی مشعر حرام ہے۔ اور پھر وہیں پر حجاج اکرام اپنی سواریوں سے اتر کر ادھر ادھر نہ جاتے ہیں بلکہ اسی سواری کے پاس اپنی چادر بچھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے، تقاضے سے فارغ ہو کر کے اب سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ادا کرنی ہیں، ایک اذان ایک اقامت کے ذریعے سے یا ایک اذان اور دو اقامت کے ذریعے سے پہلے مغرب کی نماز ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ درمیان میں کوئی سنت نہیں ہوگی بلکہ پہلے یہ دو فرض ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد مغرب کی سنت، پھر اس کے بعد عشاء کی سنت اور وتر۔ یہ مزدلفہ کا میدان جس کو اللہ تعالیٰ نے مشعر حرام کہا ہے، وہاں پر رات گزاری جاتی ہے۔ یہ یہاں کی رات اتنی بابرکت رات ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر سے بھی افضل رات ہے وہ۔ لیلۃ القدر جو رمضان کے اندر ہوتی ہے اس سے افضل رات وہ ہے۔ آدمی تھک جاتا ہے ارکان کی ادائیگی میں اور ازدحام اور مجمع، اور خاص طور سے جو نئے ساتھی ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، تجربہ بھی نہیں ہوتا، ان کے اندر بڑی تکان ہوتی ہے، لیکن آرام بھی کرنا ہے، ذکر اور عبادت بھی کرنی ہے۔ وہاں پر وہ رات بڑی قیمتی ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو اپنی ضرورت کھانے پینے کی ہے وہ فارغ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہو سکے ذکر میں، تلاوت میں، درود شریف میں، دعاؤں کے اندر اپنے اوقات کو گزارا جائے۔ کچھ سویا بھی جائے، کچھ جاگا بھی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہاں تھوڑی دیر آرام بھی کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے وقوف مزدلفہ فرمایا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے، یعنی رمی کرنے کے لیے کنکری کو لیا جاتا ہے۔ 70 کنکریاں ہر حاجی اپنے ساتھ رکھ لے۔ 70 کنکری نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت بڑی ہو بلکہ مٹر کے دانے کے برابر ہو، اس انداز کی، تو یہی بہتر اور افضل ہے۔ اس کو لیا جائے اور پھر کسی تھیلی میں، کپڑے میں یا پولیتھین میں یا کہیں اس کو محفوظ رکھا جائے، اسے دھل لیا جائے تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو تو وہ صاف ہو جائے۔ اور وہ کنکری 70 کے عدد لی جائے گی اور اپنے ساتھ رکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب مزدلفہ کے دن کی رات میں صبح صادق ہو جائے اول وقت میں، تو وہاں فجر کی نماز بالکل اول وقت میں پڑھی جائے گی۔ جس طرح سے ہم لوگ رمضان کے اندر اول وقت میں صبح صادق کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، مزدلفہ کے اندر بھی یہی عمل ہوگا کہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد
بس اب یہی وقت ہے جس کو کہتے ہیں وقوف مزدلفہ. جیسے میں نے وقوف عرفہ پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا، اب یہ وقوف مزدلفہ ہوگا. کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، خوب رو رو کر کے دعا کی جائے. جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، لیکن دینے والوں کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی. ہر مراد پوری ہوگی، ہر ضرورت پوری ہوگی. دل کی گہرائی سے اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے. جو چاہو مانگو، جس کے لیے مانگو. اللہ تعالیٰ آج اپنے بندوں سے بہت قریب ہیں. اللہ تعالیٰ آج اپنے بندوں کی ان دیوانوں جیسی شکل و صورت کو دیکھ کر بہت خوش ہیں، اور فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو کہ پراگندہ حال، پراگندہ بال میرے دربار پہ حاضر ہیں. انہیں نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنے کپڑے کی فکر ہے، نہ دنیا کی کسی چیز کی فکر ہے. بس ایک فکر ہے، تو یہ فکر ہے کہ پروردگار میری حاضری کو قبول فرما لے، میرے حج کو قبول فرما لے. ہم جو آپ سے مانگ رہے ہیں، اے ارحم الراحمین ہمیں محروم نہ فرما. اللہ تعالیٰ بندوں کی اس حالت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور دعائیں مانگتے رہیں. اس وقت تک مانگتے رہیں جب تک کہ آسمان پر ہلکی سی روشنی نہ ہو جائے. جب ہلکی روشنی ہو جائے، یہ تقریباً 8 پون گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، بڑا قیمتی اور قبولیت کا وقت ہے. دعاؤں میں مشغول رہیں، اور پھر اس کے بعد جب آسمان سے ہلکی سی روشنی نظر آ جائے تو اب وہاں سے روانہ ہونا ہے. بہت سے معلمین حجاج اکرام کو رات ہی سے تقاضا کرتے ہیں، مینا کا شور مچاتے ہیں، یعنی مینا چلو مینا چلو. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ اپنی آسانی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ رات ہی میں ہم حاجیوں کو مینا پہنچا دیں ان کے خیموں میں. لیکن اگر بہت مجبوری ہے یا کوئی معذور ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، تو اس کے لیے تو گنجائش ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ وہ رات پوری کی پوری مینا کے اندر گزاری جائے، اور فجر کی نماز مینا میں پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد وقوف مزدلفہ کیا جائے اور آسمان کی ہلکی سی روشنی ظاہر ہو جائے. تب اس کے بعد اب مینا کے لیے روانہ ہوا جائے. مزدلفہ کا اینڈ اور مینا کی شروعات، اس میں کوئی فاصلہ نہیں. بس اصل یہ ہے کہ ہم رکتے کہاں پر ہیں، ہماری سواری کہاں پر ہے. جو فاصلہ ہوگا وہی ہوگا، ورنہ جہاں مزدلفہ ختم ہوتا ہے وہیں سے مینا کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. آپ جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے وہاں جگہ جگہ پر بورڈ لگا ہوگا، مینا اینڈ مزدلفہ اسٹارٹ، یا مینا مزدلفہ اینڈ مزدلفہ اسٹارٹ. یعنی 2 قدم ادھر رکھیں تو مینا میں، 2 قدم آگے چلے جائیں تو مزدلفہ میں. ملا ہوا ہے، لیکن اب قیام کی جگہ کون سی ہے، خیمہ کہاں لگا ہے، کس معلم کے ماتحت ہے، اس کی کون سی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ تو آپ جب یہاں سے کوئی نہیں بتا سکتا، یہ تو وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. بہرحال اب ہم مزدلفہ کے عمل سے بھی فارغ ہو گئے، اب ہم مینا پہنچ گئے، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ آ گئی. یعنی وہ تاریخ آ گئی جس کو ہم قربانی کی تاریخ کہتے ہیں. 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے. یہ دن بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور بہت تھکانے والا بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. آدمی اپنی تکان کو بھول جاتا ہے، بس ایک عمل کا جنون ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں. سب سے پہلے جب ہم مزدلفہ پہنچیں گے تو ہمیں سب سے پہلے کنکری مارنا ہے، ایک شیطان کی، جس کو کہتے ہیں جمرہ عقبہ، جو سب سے آخری شیطان ہے. اس کی کنکری مارنی ہے، 7 کنکری. اپنے ساتھ کم از کم 10 کنکری لی جائے
70 کنکری جو لی گئی ہے وہ تو رکھ دے خیمے میں، اور 10 کم از کم لے لے، تاکہ خدا نخواستہ دھکے کی وجہ سے کوئی گر جائے تو وہاں کی گری ہوئی کنکری کو اٹھانا نہیں ہے، وہاں کی گری ہوئی کنکری کو اٹھانا نہیں ہے۔ ایک ہاتھ بائیں ہاتھ کی مٹھی میں کنکری لی جائے اور جمرہ عقبہ پر جا کر کے ایک ایک کنکری کو اٹھایا جائے اور یوں پھینکا جائے، بسم اللہ رجما للشیطان ورزا للرحمن، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہی دعا ہے، رغما للشیطان یا رجما للشیطان ولزر للرحمن۔ یہ اگر سہولت کے ساتھ ہو جائے تو 1 منٹ کا عمل ہے۔ 7 کنکری مارنے میں اگر سہولت ہو جائے تو 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ بہت سے اب تو وہاں حکومت کی طرف سے وہ علامتی طور پر بہت لمبی چوڑی دیوار بنا دی گئی، اور دیوار کے ارد گرد بہت بڑا تھالہ بنا دیا گیا، اب بہت چوڑا راستہ ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی ناواقف ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس دیوار پہ تان کے مارنا ہے، اس دیوار پہ لگنا چاہیے، حالانکہ یہ نہیں ہے، دیوار پہ لگنا نہیں ہے، بلکہ وہ تھالہ بنا ہوا ہے، تھالے کے اندر کنکری کا گرنا یہ اصل ہے۔ وہ دیوار تو ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ تھالے کے باہر آپ نے کنکری کو مارا، پھینکا دیوار کی طرف، اور خدا نخواستہ دیوار سے ٹکرا کر وہ تھالے کے باہر گر گئی، وہ کنکری آپ کی ضائع ہو گئی، وہ بیکار ہو گئی۔ اب پھر سے ہمیں مارنا ہوگا، اس لیے کنکری کو پھینکتے رہے اور یہ بھی دیکھیں کہ میری کنکری اس تھالے کے اندر جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی۔ اگر چلی گئی بس صحیح ہے، اگر دیوار سے چھٹک کر باہر کو آ گئی تو وہ کنکری شمار نہیں ہوگی، وہ ضائع ہو گئی۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل دیوار کو مارنا نہیں ہے، بلکہ اصل تو اس تھالے جو دائرہ بنا ہوا ہے اس دائرے کے اندر۔ اب تو بھیڑ کی وجہ سے کئی منزل کا بنا دیا گیا ہے، اور راستے ایسے بنا دیے گئے کہ جو آدمی جس راستے پہ چلے گا خود بخود اسی فلور میں اور اسی منزل میں پہنچ جائے گا۔ یہ اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، جو ان سا راستہ پکڑیں گے، اگر فرسٹ فلور کا ہے تو آپ پہلے مالے پہ ہوں گے، سیکنڈ فلور والے ہیں تو دوسرے میں پہنچ جائیں گے، آپ سب کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم یہاں آ کیسے گئے۔ اس کے اوپر 3rd فلور، اب تو لوگ بتاتے ہیں کہ 4 منزل کا ہو گیا ہے۔ بہرحال کنکری مارتے وقت یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہمیں کنکری کو تھالے کے اندر گرانا ہے۔ یہ کنکری ماری کیوں جاتی ہے؟ یہ ایک فضول عمل لگتا ہے کہ ہم ایک دیوار پر پتھر پھینک رہے ہیں، کوئی اس کے اندر معقولیت نظر نہیں آتی۔ لیکن میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حج کا ہر عمل دیوانگی والا ہے، جنون والا ہے، عشق والا ہے، عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ اصل میں اس کنکری کے مارنے کی تاریخ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے مکہ سے چلے تھے تو یہیں مینا میں آئے تھے، اور اسی مینا کے اندر قربانی پیش کی تھی۔ ایک ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں رسی اور چھری ہے، اور لیے چلے جا رہے۔ بوڑھا باپ اپنے معصوم بچے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کہ یا بنیا انی ارا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تم اپنی رائے دو۔ نبی کا خواب تھا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی نے اس کو پورا کیا۔ اور جب چلے ہیں اب مینا پہنچے ہیں تو شیطان ظاہر ہوا، اور شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے ابراہیم کہاں چلے؟ یہ کیا ہے؟ ہاتھ میں چھری اور رسی اور ایک ہاتھ میں بیٹا، یہ ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کیسی کہاں کی بات؟
یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے؟ وہ خواب ہی تو تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ روکا ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا اللہ ایسا حکم دیں گے کہ اپنے اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے راستے میں روڑا بن رہا ہے، مجھے روک رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے پتھر کو اٹھایا اور اس کو دے مارا، وہ زمین میں شیطان دھس گیا۔ اسی طرح سے 3 جگہ پر شیطان سامنے آیا ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے، اور ہر جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اسے پتھر مارے ہیں اور وہ زمین پہ دھس گیا تھا۔ بس یہی وہ چیز ہے جس کی یاد زندہ ہوتی ہے ہر سال حج کے اندر۔ رمی کی یہی تاریخ ہے، لہذا ہم بھی جب وہاں پہنچیں تو اب نہ وہاں ابراہیم ہیں، نہ اسماعیل ہیں، نہ وہ شیطان ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے رمی کے عمل کو حج کا رکن بنا دیا کہ اگر کوئی رمی نہ کرے تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس تاریخ کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا عمل رمی کا کرنا۔ صرف ایک شیطان رمی، جمرہ عقبہ کی رمی، جو بڑا شیطان جو سب سے اخیر میں ہے، اگر آپ مکے سے مینا آئیں گے سب سے اخیر میں ہے۔ بہرحال دوسرا عمل قربانی کا، یہ قربانی 10 تاریخ کو بھی ہو سکتی ہے، موقع نہ ملے 11 کو بھی ہو سکتی ہے، اور موقع نہ ملے تو 12 کو بھی ہو سکتی ہے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک۔ قربانی یہ واجب ہے، اور اصل میں یہ قربانی دم شکر ہے، یہ شکرانہ ہے کہ پروردگار آپ نے ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائی، حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا۔ اب سارے عمل ہو چکے، صرف ایک عمل باقی ہے جس کا ذکر میں ابھی کروں گا۔ رمی کے بعد قربانی۔ اب قربانی بھی وہاں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ مذبح جہاں چھوٹے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، منحر جہاں اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، کس کا خیمہ کہاں پڑے گا یہ معلوم نہیں، بہت دور ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ گروپ بناتے ہیں، اور وہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے قربانی دے دو، قربانی کی رقم دے دو۔ وہ وقت بتاتے ہیں کہ 10 کو ہوگی کہ 11 کو ہوگی، اور ہوگی تو کس وقت ہوگی، وہ وقت بتاتے ہیں۔ اور حکومت کی طرف سے بھی اب ٹوکن بٹتا ہے، بلکہ اب تو حج کے فارم کے اندر بھی یہ کالم ہوتا ہے کہ آپ سرکار سے قربانی حکومت سے کرانا چاہتے ہیں تو اس پہ ٹک مار دیجئے، اس کی رقم لے لی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات بہت توجہ سے سنیے کہ قربانی حکومت کے ذریعے نہیں کرانا چاہیے، اس لیے کہ یہاں ہمارے اور ان کے مسئلے میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں عمل کے اندر ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی ہو، پھر قربانی ہو، پھر حلق ہو، واجب ہے ہمارے یہاں ترتیب۔ ان کے یہاں کوئی ترتیب نہیں، آپ نے رمی کی یا نہ کی نہیں کی، ابھی تک اس سے کوئی مطلب نہیں، بس وہ قربانی کر دیں گے۔ اب پتہ چلا کہ ابھی آپ کے عمل باقی ہیں، جو خلاف سنت ہو جائے گا، اب دم کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت اور ہمت دی ہے تو قربانی اپنے ہاتھ سے کیا جائے، مشقت اٹھائی جائے۔ حج نام ہی مشقت کا ہے،
لیکن اس میں جو لطف ہے، جو مزہ ہے اپنے ہاتھ سے قربانی میں، وہ عجیب ہے۔ تھکیں گے بھی، پورا احرام لہو لہو بھی ہو سکتا ہے، خون میں بھی تر بتر ہو سکتے ہیں آپ، لیکن اس کا لطف عجیب و غریب ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے، اس لیے ہم اس کا لطف جانتے ہیں۔ بہرحال، اور ایک نہیں 24 جانور اپنے ہاتھ سے میں نے کیا تھا، ہمارے گروپ کے لوگوں کا، چند ساتھی مل کر کے 24 جانور کی قربانی ہم نے کی تھی۔ لیکن اگر کوئی معتبر آدمی، ذمہ دار آدمی اگر ملتا ہے اور ساتھی مطمئن ہوتے ہیں، تب ان کو قربانی دیجئے اور ان کا نمبر لیجئے، ان سے وقت معلوم کیجئے، رابطہ رکھیے، اور جب آپ کی قربانی ہو جائے تبھی آپ حلق کرا سکتے ہیں، حلال ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی شکایت سننے میں آتی ہے کہ پیسہ لیتے وقت ایجنٹ لوگ، وہ ایجنٹ ہی ہوئے ایک طرح کے، ایجنٹ لوگ آتے ہیں اور سب وعدے کرتے ہیں، اور جب وہ دن آتا ہے فون کرتے رہو، وہ فون ریسیو ہی نہیں کرتے، فون اٹھاتے ہی نہیں۔ حاجی بہت پریشان ہوتا ہے کہ کرے تو کیا کریں۔ اور پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ جس جانور کی قربانی کرتے ہیں، وہ جانور ایسا ہوتا ہے کہ جس کی قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ادن بچے، اسی کی قربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں قربانی ہو گئی۔ اس لیے جو معتبر لوگ ہوں، جن پر آپ کی طبیعت جمے، انہی کو قربانی دیجئے، اور جب وہ فون کے ذریعے بتا دیں آپ کی قربانی ہو گئی، تب آپ اپنی حجامت، جس کو میں نے حلق کہا ہے، حجامت بنوا کر احرام کھل سکتا ہے اور آپ حلال ہو گئے۔ تو یہ 3 عمل ہے، اس عمل کے اندر ترتیب واجب ہے، پہلے رمی، پھر اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق یا قصر، اور پھر اس کے بعد اب آپ کے اوپر سے احرام کی پابندی ختم ہو گئی، آپ اپنا سلا ہوا لباس پہن سکتے ہیں۔ تیسرا عمل 10 تاریخ کا، وہ بھی اپنے آپ میں کم مشقت والا نہیں ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت یہ حج کا رکن ہے، واجب ہے، لیکن اس میں اتنی سہولت ہے کہ 10، 11، 12 کی سورج ڈوبنے تک کسی دن جا کے کر سکتے ہیں، اور طواف زیارت کے لیے ترتیب نہیں ہے۔ اگر آپ نے رمی کر لی، قربانی نہیں ہوئی ہے، آپ کو موقع ہے، سہولت سمجھ میں آ رہی ہے، آپ 10 تاریخ کو جا کر طواف زیارت سے فارغ ہو جائیے، کر لیجئے۔ اس میں عمرہ بھی ہے، سعی بھی ہے، اور سعی کے اندر علماء نے آج کی مشقت کو دیکھتے ہوئے یہ سہولت دی ہے کہ اگر مینا جانے سے پہلے کوئی سعی کر لے اور سعی کر لے تو سعی کی گنجائش ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ بعد میں جب آئیں تو سعی طواف دونوں کریں، لیکن اگر کوئی آدمی پہلے سعی کر لیتا ہے تو بعد میں جب 10 یا 11 تاریخ کو آئے گا تو صرف اس کو طواف زیارت کرنا ہوگا، جو کہ واجب ہے۔ 10، 11، 12، اور اس کے لیے قربانی ہونا یا احرام کھلنا شرط نہیں ہے۔ آپ کی جب تک قربانی نہیں ہوگی احرام نہیں کھل سکتا، لیکن آپ کو موقع ہے کہ آپ رات کے کسی وقت میں 10 تاریخ میں یا 11 کی فجر میں آپ آ کر طواف زیارت کر سکتے ہیں، تو طواف زیارت کی گنجائش ہے، قربانی بعد میں ہوتی رہے گی۔ اور اگر قربانی بھی ہو چکی ہے تو آپ طواف زیارت کے بعد اپنے ہوٹل میں جا کر غسل کرنا چاہیں، کپڑے تبدیل کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن رات نہیں گزارنا چاہیے، رات مکہ میں گزارنا چاہیے، رات مینا میں گزارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ آپ نے 3 دن 10، 11، 12 کی رات مینا کے اندر گزاری ہے۔ کوشش یہ کرو کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، رات مینا کے اندر گزر جائے، یہ سب سے افضل ہے۔ ہاں ہوٹل جا سکتے ہیں، بھوک لگی ہے، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ عمل کر لیا 10 کو یا 11 کو، اب الحمدللہ حج مکمل ہو گیا۔ اب صرف ایک کام باقی ہے، 11 اور 12 کی رمی۔ 11 اور 12 کو
تینوں شیطان کو کنکر مارنا ہے، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، یعنی 21 کنکری 2 دن تک، یہ 42 ہو گئی، لیکن جاتے وقت زیادہ لے کر جایا جائے احتیاطاً، کہ کبھی دھکا لگتا ہے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور وہاں کی گری ہوئی کنکری کو اٹھانا نہیں، زیادہ لے کر جائیں۔ پہلے تو اس کا وقت تھا، لیکن اب میں وقت نہیں بتاتا، اس لیے کہ فقہا نے آج کی مشقت اور بھیڑ کو دیکھ کر اب وقت کی پابندی کو ختم کر دیا ہے، کہ بس یہ سوچو کہ دوسرے اور تیسرے دن کی رمی کا وقت زوال کے بعد سے، زوال کے پہلے رمی نہیں ہونا چاہیے، زوال کے بعد سے رمی کریں، چاہے رات ہو جائے، رات کا کتنا حصہ گزر جائے، جب آپ دیکھیں کہ موقع اب مناسب ہے، بھیڑ کم ہے، تو آپ بھی جائیں، اپنے اہلیہ ساتھ میں ہیں یا اپنے والد یا بڑے بوڑھے ساتھ میں، ساتھ لے کر جائیں، اور باری باری یا ایک ساتھ ممکن ہو جمرات تک پہنچ جائیں اور کنکری ماریں، اور پھر اس کے بعد اپنے خیمے میں واپس آ جائے۔ الحمدللہ حج مکمل ہو گیا، طواف زیارت سے بھی فارغ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بیان فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم مناسک حج کو پورا کر چکو، یعنی حج کا عمل مکمل ہو جائے، اب جتنے دن مکہ المکرمہ میں رہنے کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو خوب یاد کیا کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تم اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہو، بیوی بچے یاد آتے ہیں، رشتہ دار یاد آتے ہیں، اس سے زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ طواف، نفلی طواف کی کثرت رکھو، اور جب واپسی کا موقع آئے تو طواف وداع کرو۔ طواف وداع واجب ہے، بغیر طواف وداع کے آؤ گے دم دینا پڑ جائے گا۔ یہ وہ آخری طواف کہ اب مکہ مکرمہ چھوٹ رہا ہے، یا تو مدینے کا سفر ہو رہا ہے یا اپنے وطن کی طرف آ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ رخصت کی گھڑی آ گئی اے خانہ کعبہ، رخصت کی گھڑی آ گئی اے خانہ کعبہ، حسرت سے دروبا میں حرم دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت زبان سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہر عازمین حج کو قبول فرمائے، سفر کو آسان فرمائے، عمل کے اندر سنت کا پہلو غالب رہے، اور اپنی دعاؤں میں حجاج اکرام اپنے اہل وطن کو، ہم سب کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو اس پاک در کی حاضری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔